یہی حسرت لیے رہتا ہوں مولا بعد مرنے کے، یہی حسرت لیے رہتا ہوں مولا بعد مرنے کے، یہی حسرت لیے رہتا ہوں مولا بعد مرنے کے، سنہری جالیوں کے ساتھ میں آرام لکھ دینا، سنہری جالیوں کے ساتھ میں آرام لکھ دینا، ہماری آرزوؤں کا بھرم رہ جائے محشر میں، ہماری آرزوؤں کا بھرم رہ جائے محشر میں، نبی کے ہاتھ سے کوثر کا میٹھا جام لکھ دینا، نبی کے ہاتھ سے کوثر کا میٹھا جام لکھ دینا، نبی کے عشق سے سودا کیا ہے میں نے جنت کا، نبی کے عشق سے سودا کیا ہے میں نے جنت کا، نبی کے عشق سے سودا کیا ہے میں نے جنت کا، ریاض خلد کی چوکھٹ پہ میرا نام لکھ دینا، ریاض خلد کی چوکھٹ پہ میرا نام لکھ دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أعتذر يا أمي الأبصار، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کے بعد اللہ رب العزت کی جس آیت محمد کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے متعلق چند تفصیلی بات بتانے سے پہلے آئیے ایک مرتبہ رسول وفادار خاتم الاحباب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حق تبلیغ پیش کریں اور یہ بات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد کی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرف صلی اللہ علیہ وسلم علی کا یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ کا یا شفیع ہمارے وحساب۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اس کا عام ترجمہ تو مفسرین نے یوں بیان کیا ہے کہ اے بصیرت والے اعتبار کرو، لیکن مفسرین نے اور مفسرین کی ایک دوسری جماعت نے
اجتہاد کرو، اے بصیرت والوں اجتہاد کرو، اے بصیرت والوں تحقیق کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں اس تفسیر کی روشنی میں اب ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وہ شخص جو نبی کی بعثت سے لے کر قیامت تک بصیرت والا ہوگا، ہر وہ شخص جو نبی کی بعثت سے لے کر قیامت تک ادراک والا ہوگا اور فہم و فراست والا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجتہاد کا حکم دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیاس کرنے کا حکم دے گا۔ چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئے اور چاہے قیامت کے قرب میں کوئی شخص آئے، اگر اس کے اندر بصیرت ہے تو پھر مسائل میں وہ اجتہاد کرے، مسائل میں وہ اجتہاد کرے۔ اب چونکہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا، اب اس کی صورت یہ ہے کہ مسائل میں تحقیق کرے، مسائل میں تحقیق کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں ہمیں تحقیق کرنے کا حکم دیا اور تحقیق ہر شخص کو کرنے کا حکم دیا جس کے اندر بصیرت ہے۔ اس آیت مقدسہ سے قیاس، اجتہاد، تحقیق، ادراک، غرض کے تمام تر معنی جو ہے اس قسم کے، ان تمام تر معنی کا ثبوت اس آیت مقدسہ سے ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن دارمی میں یہ حدیث ہے اور امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ لما بعثه الى اليمن قال يا معاذ كيف تقسم اذا عرض لك قضاء؟ قال معاذ يا رسول الله اقضي بكتاب الله تعالى، ثم قال يا معاذ ان لم تجد في كتاب الله تعالى فكيف تقضي؟ قال معاذ ان لم اجد في كتاب الله تعالى اقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ ان لم تجد في سنة رسول الله فكيف تقضي؟ قال معاذ ان لم اجد في سنة يا رسول الله في سنتك يا رسول الله اجتهد رأيي وغلو في الاجتهاد۔ حدیث قدسی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ، اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت معاذ بن جبل کو کہ اے معاذ، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو رسول کریم نے پوچھا اے معاذ، جب تو یمن جائے گا اور تمہیں وہاں کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے گا تو پھر تم کیا کرے گا؟ حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میرے پاس کوئی نیا مسئلہ آتا ہے تو پہلے میں قرآن مجید میں تلاش کروں گا، پہلے میں قرآن مجید میں تلاش کروں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، اگر کوئی مسئلہ تمہیں قرآن مجید میں نہ ملے، حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر کوئی مسئلہ ہمیں قرآن مجید میں نہ ملے تو پھر آپ کی سنت میں تلاش کروں گا، آپ کی سنت میں تلاش کروں گا، آپ کی احادیث مبارکہ میں تلاش کروں گا۔ رسول کریم پھر اور آگے ارشاد فرماتے ہیں اے معاذ، اگر تمہیں وہ مسئلہ نہ کتاب اللہ میں ملے نہ حدیث رسول میں ملے تو پھر تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر مجھے کوئی مسئلہ کتاب اللہ میں اور آپ کی سنت میں یا رسول اللہ نہ ملے تو پھر ایسی صورت میں میں اپنی تحقیق کا سہارا لوں گا اور اپنی اجتہاد کا سہارا لوں گا۔ اگر کوئی مسئلہ قرآن میں حدیث میں نہ ملے تو پھر یا رسول اللہ اس مسئلے میں اپنی تحقیق پیش کروں گا۔ اس دور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشی کے بعد رسول کریم نے ارشاد فرمایا فضرب على صدری ثم قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى به رسول الله۔ حضرت معاذ بن جبل کے جب اس جواب کو رسول کریم نے سنا، مانے خوشی کے رسول کریم نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس پروردگار کی ہیں کہ جس نے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق دی، رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق دی اور ایسی چیز کی توفیق دی جس سے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی اور خود رسول کے سامنے بھی قیاس کی حجیت مسلم تھی، اور اجتہاد کا ایک جو مسئلہ تھا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلم تھی۔ اس حدیث سے ایک بات میں واضح کروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، حضرت معاذ نے جواب دیا۔ اگر جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اول من قاسا ابلیس، یہ بھی ایک روایت ہے، اول من قاسا ابلیس، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اجتہاد کچھ نہیں ہوتا، یہ قیاس کچھ نہیں ہوتا، یہ تحقیق کا دروازہ ہے یہ کچھ نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں کہ اول من قاسا ابلیس، سب سے پہلے قیاس کرنے والا شخص ابلیس کی ذات، یہ تعین تھے اس وقت کے ان کے انکار اور رد کے لیے رسول کریم کی حدیث کا رسول کریم نے کیا فرمایا؟ رسول کریم، اگر رسول کریم کے نزدیک حجیت قیاس کی حجیت مسلم نہ ہوتی تو رسول کریم حضرت معاذ بن جبل کو روک دیتے اور کہتے ہیں معاذ اگر تمہیں کوئی مسئلہ قرآن ہے اور سنت رسول میں نہ ملے تو پھر تم آگے مت بڑھنا، ایسا کہہ دیتے۔ لیکن رسول کریم نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ رسول کریم نے جب اجتہاد کا دعویٰ کیا حضرت معاذ بن جبل نے، اس وقت رسول کریم نے حضرت معاذ بن جبل کو سینے میں مار کر شاباش اور کہا بالکل صحیح بات، تم تحقیق کرو جو مسئلہ تم کو قرآن اور حدیث میں نہ ملا۔ ایک دوسری حدیث ہے بخاری مسلم، حضرت عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد واصاب فله اجران واذا حكم الحاكم فاجتهد فاخطا فله اجر۔ اس حدیث سے بھی اجتہاد، تحقیق اور قیاس کی تعریف سمجھ میں آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی حاکم، کوئی مفتی، کوئی قاضی اگر کسی مسئلے پر فتویٰ کرے، کسی مسئلے پر تحقیق کرے، کسی مسئلے پر اجتہاد کرے اور اس اجتہاد میں وہ درستگی کو پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 اجر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 اجر دیتا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ وَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ۔ اور اگر کوئی مجتہد کسی مسئلے میں اجتہاد کرے، تحقیق کرے اور اس تحقیق میں وہ غلطی پر ہو، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک اجر دیتا ہے۔ پتہ چلا کہ مجتہد اگر درستگی کو پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 اجر عطا کرتا ہے، اور اگر وہی مجتہد درستگی کو نہ پہنچے بلکہ خطا کی طرف چلے جائے ایسی صورت میں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ساری محنتیں سر اس محنتوں کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اجر دیتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ وہ حدیث ہے اور قرآن کی آیت، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور خود نبی کریم گویا کہ صراحت کے ساتھ نہیں، گویا کہ اشارت النص اور عبارت النص، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیاس، اجتہاد، تحقیق کی حجیت کو تسلیم کیا۔ اسی وجہ سے تو رسول کریم نے نکیر نہیں فرمایا، انکار نہیں فرمایا۔ دوسری حدیث خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک صحابی نے اجتہاد کیا اور ایک صحابی نے تحقیق فرمایا۔ حضرت عمرو بن العاص کی حدیث ہے، اس کو علامہ ابن تیمیہ نے بیان کیا۔ حضرت عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ جب میں غزوہ ذات السلاسل میں گیا تو اس وقت مجھ کو بدخوامی ہو اور بڑی سخت سردی تھی، اس لیے میں نے غسل نہ کیا اور تیمم کر کے صحابہ کو نماز پڑھا۔ اس وقت تیمم کا معاملہ نہیں آیا، اس وقت تیمم کا جو مسئلہ ہے نہیں آیا۔ اس وقت تیمم کے مسئلہ کے ورود سے پہلے حضرت عمرو بن العاص تحقیق کر کے اس جو واجب تھا اس کو چھوڑ کر کے تیمم کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارے صحابہ کرام آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت عمرو بن العاص نے اپنے اجتہاد کیا انہوں نے، اور جب بدخوامی ہوتی ہے تو حالت جنبی میں انسان پر غسل واجب ہوتا ہے، لیکن حضرت عمرو بن العاص
اللہ اپنے بندوں پر تم پر رحیم ہے، بے شک اللہ تم پر رحیم ہے. قرآن کی یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت مقدس آیت جس کا مطلب کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحیم ہے. اس آیت کی رعایت کرتے ہوئے میرے غسل کو ترک کیا ہوتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رسول کریم مسکرا کی اور پھر کہا ولم یقل شیئا، حدیث میں ولم یقل شیئا. اس صحابی نے اجتہاد کیا، تحقیق کیا اور اپنی عقل کو اس مسئلے میں لایا. قرآن کو چھوڑا، ظاہر قرآن کو چھوڑ کر اپنی عقل کو لایا، اپنی اجتہاد کو لایا اور اپنی تحقیق کو آیا. لیکن رسول کریم نے اس پر انکار نہیں فرمایا، بلکہ رسول کریم نے ہنس کر کہا واقعہ تم نے صحیح کیا. اور ایک بات میں اور بتا دوں، اگر کوئی صحابی رسول کریم کے سامنے اگر کوئی صحابی کوئی عمل کرتا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کی نکیر نہیں کرتے، اس عمل کا انکار نہیں کرتے، تو علماء محدثین فرماتے ہیں کہ وہ عمل صحابی کا وہ بھی حدیث ہے، وہ صحابی کا عمل وہ بھی حدیث ہے. تو اب اس عمل سے حضرت عمرو بن العاص کے اس عمل سے بھی قیاس، اجتہاد اور تحقیق کی حجیت کا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے. ان تمام احادیث سے جن حدیث پر ذکر ہے، ان تمام احادیث سے جو ایک بات نمایاں آتی ہے وہ یہ کہ چاہے صحابی ہو، چاہے صحابی ہو، چاہے امام ہو، چاہے مولانا ہو اور چاہے کوئی مفتی اور قاضی ہو، اگر اس کے اندر بصیرت ہے، قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کا سلیقہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ تحقیق کر سکتا ہے. ایک مرتبہ شکریہ اللہ سیدنا تمام کی وہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مجدد الفسانی کا ایک قول ہے، ان کی بارگاہ میں ایک مرید آیا اور اس مرید نے عرض کیا کیا شاید ہمیں کوئی نصیحت کرنا، ہمیں کوئی نصیحت کرنا. حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا تمہاری یہ نصیحت کی ہے کہ کبھی نہ خدا بننا اور نہ رسول بننا، کبھی نہ خدا بننا نہ رسول بننا. وہ مرید حضرت مجدد الفسانی کی سوچ کو سن کر رہے ہیں، حیران ہو گیا کہ اتنا بڑا شاعر اور باتیں ایسی. صاحب ایمان کوئی شخص اللہ اور رسول بننے کی کوشش بھی کر سکتا ہے. وہ حیران ہو گیا اور پوچھا یا شاعر کیا کوئی صاحب ایمان، کیا کوئی مسلمان شخص تبھی اللہ اور اس کا رسول بن سکتا ہے، بننے کی کوشش کر سکتا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی نے ارشاد فرمایا کہ میرے قول کا مطلب تم نہیں سمجھا، میرے قول کا مطلب تم نہیں سمجھا. وہ مرید نے عرض کیا آپ ہی سمجھا رہے ہیں. حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا کہ میرے قول کا مطلب یہ ہے اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ فعال لما یرید. اللہ ہی کی یہ شان ہے، دنیا میں کسی مخلوق کی یہ شان نہیں ہے. جو چاہے وہ ہو جائے، کسی رب کی شان ہو، جو چاہے فعال لما یرید. تو اگر زندگی میں تم کوئی خواہش کرو اور وہ مکمل نہ ہو تو کبھی غصے میں بتا. کیوں؟ اس لیے کہ خواہش پوری ہو، اللہ کی رحمت نہ پوری ہو تو تم انسان ہو. اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ جو چاہے وہی ہوتا. دوسرے اور کا مطلب کہ رسول کا بننا. حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا کہ اللہ کا رسول کا بننا اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی یہ گمان مت کرنا کہ تمہارے قول سے کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. یہ صرف شان صرف اللہ کے رسول کی ہے کہ جس کی کوئی بات کی کوئی شک کو غلط نہیں. یہ اللہ کے رسول کی شان، اللہ کے رسول کی شان ہے. باقی چاہے سادہ ہو، چاہے غوث اعظم ہو، چاہے خواجہ غریب نواز ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہ شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے کوئی کلام کی کوشش کو خراب نہیں کر سکتا. صرف اللہ کے رسول کی شان ہے کہ اس کے کلام کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا، اور اگر کر لے تو پھر اس کا ایمان متبادل. ایک بات نہیں تو پتا چلا کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا کلام ہی ایسا کلام ہے جس کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا، جس کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا. باقی کوئی ہو اس کے کلام کی مخالفت ہو سکتی ہے. اب میں اس بات کو احادیث کی روشنی میں
صرف رسول کی شان ہے اور خدا کی یہ شان ہے کہ جس کے کلام کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا. باقی اور کوئی ذات ہو چاہے صحابی ہو اس کے قول کی مخالفت ہو سکتی ہے. کرت خلف الامام کا ایک مسئلہ اس سلسلے میں صحابہ کرام کا جو اختلاف حضرت عمر حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود ان تینوں صحابہ کرام کا قول کیا ہے؟ ان تینوں صحابہ کرام کا قول یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی قیادت نہیں کرے گا. سری اور جہری دونوں نام حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت علی اور حضرت عمر بن الخطاب ان تینوں کا قول کیا ہے کہ امام کے پیچھے کوئی مقتدی چاہے سری نماز ہو چاہے جہری نماز ہو ان نمازوں میں مقتدی امام کے پیچھے قیادت نہیں کر سکتے. یہ ان کی عادت ہے یہ ان کی عادت ہے. حضرت سعید بن مسیب حضرت عبداللہ بن سالم بن عبداللہ بن عمر ان کا قول ہے کہ سری نمازوں میں قیادت ہوگی سری نمازوں میں قیادت ہوگی لیکن جہری نمازوں میں قیادت نہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عمر اور حضرت علی کا قول کیا ان کا قول ہے کہ قیادت نہیں ہوگی لیکن ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود ہمارے فقہ حنفی کی بنیاد ان کی حدیثوں پر فقہ حنفی کی بنیاد ان کی تو اگر کہا جائے اور دیکھا جائے نظر عمیق سے تو وقت کے بڑے فقیہ تھے اپنے زمان حضرت عبداللہ بن مسعود ان سے مخالفت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر ان سے مخالفت کر رہے ہیں حضرت سعید بن مسیب اور اس طرح کے اور بہت سارے حضرت ابن شہاب الزہری حضرت قتادہ یہ تمام صحابہ اور تابعین ان تینوں سے مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف سری نمازوں میں قیادت ہوگی لیکن جہری نمازوں میں قیادت نہیں ہوگی. اب ذرا سوچیں صحابی تھی سب سے زیادہ آپ ہی سمجھیں گے اس کتاب کو آپ چاہے بتا سکتے ہیں اس لیے متوجہ ہو کر حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت علی حضرت عمر کا قول سری اور جہری دونوں نمازوں میں قیادت نہیں ہو لیکن ان سے کون مخالفت کر رہے ہیں ایک دوسرے درجے کے صحابی ایک دوسرے صحابی اور ایک تابعی حضرت قتادہ وہ صحابی یہ تابعی اور مخالفت کر رہے ہیں. پتہ چلا صحابہ کے زمانے میں بھی اختلاف رہا ہے اور وہ اختلاف تحقیق اور اجتہاد کی روشنی میں ہے دلائل اور براہین کی روشنی میں ہے. اگر حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس سری نماز اور جہری نماز میں قیادت خلف الامام کا قائل نہیں ہے تو ان کی بات دلیل وہ بغیر دلیل کے تو قول نہیں کرتے لیکن حضرت سعید بن مسیب اور ان تمام فقہا کا ان تمام صحابہ اور تابعین کا جو قول ہے یہ بھی دلائل و براہین کی روشنی میں قول کرتے ہیں. پتہ چلا صحابہ کی روشنی میں بھی صحابہ کے دور میں بھی اختلاف ہے. دوسرا مسئلہ مسح راس کا مسئلہ حضرت امام شافعی کے نزدیک اگر کسی نے ایک سر کے ایک بال کا مسح کر لیا تو پھر نہیں مسح. امام شافعی کے نزدیک اگر کسی نے ایک سر کے ایک بال کا مسح کیا تو ان کے نزدیک مسح ہو گیا. یہ امام شافعی کا حکم. حضرت امام مالک کہتے ہیں پورے سر کا مسح کرنا چاہیے لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ پورے سر کا مسح کرنا ضروری ہے. آپ کو بتاؤ حضرت امام اعظم یہ استاد حضرت امام محمد اور حضرت امام شافعی کے شاگرد حضرت امام محمد تعلق سمجھیے تو مسئلے کی معین سمجھ جاتے ہیں. حضرت امام اعظم امام محمد کے استاد ہے اور حضرت امام شافعی امام محمد کے شاگرد ہے. دادا اور پوتا کا رشتہ ہے وہ دادا استاد یہ پوتے شاگرد لیکن اختلاف کر رہے ہیں اور وہ اختلاف ایسا اختلاف کہ مسئلہ اپنا بڑا یہ تو مسئلے میں اختلاف کہاں ہوئی مسائل میں اختلاف ایسا اختلاف کہ اگر یہ انسان کر رہے ہیں تو وہ ہاتھوں کو بات کریں اگر یہ رفع عین کر رہے ہیں تو یہ رفع عین نہیں کر رہے ایسا اختلاف. لیکن
اختلاف تھا امام شافعی امام اعظم کا، لیکن ادب کیا تھا ان کے زمانے میں؟ ان کے زمانے میں ایک دوسرے کا تعلق کیا تھا؟ بیان کیا جاتا ہے حضرت امام شافعی کا موقف رفع یدین کا، لیکن جب کبھی حضرت امام شافعی درار امام اعظم میں جاتے تو رفع یدین کرنا چھوڑ دیتے۔ پوچھا گیا کیوں؟ آپ کا موقف تو اپنا ہے، آپ کی دلائل تو الگ ہے، ان دلائل کی بنیاد پر اپنا مسئلہ تو الگ ہے، آپ کا موقف تو الگ ہے، پھر جب امام اعظم کے تجارے میں جاتے ہیں تو پھر آپ رفع یدین چھوڑ کیوں دیتے ہیں؟ حضرت امام شافعی نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ اتنے بڑے مجتہد کے سامنے میں اپنے موقف پر آتا ہوں، اتنے بڑے مجتہد تو اختلاف تھا، امام شافعی نے اختلاف کیا تھا علم کی روشنی میں، لیکن جب ادب کا معاملہ آیا، ادب کا معاملہ آیا، جب ملاقات کا معاملہ آیا تو پھر اپنے موقف کو چھوڑ کر امام اعظم کو تو یہ ان کا علم تھا، یہ ان کا وطیرہ تھا، اور کہا جاتا ہے یہی علم کی پہچان۔ اور وہ حدیث جس کو علامہ عبد الغنی نابلسی نے روایت کیا ہے کہ اختلاف و امت کی رحمت، اختلاف و امت کی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ آج سمجھ میں آتا ہے کہ آج کے زمانے میں جو اختلاف ہے یہ اختلاف رحمت نہیں زحمت ہے، یہ اختلاف در حقیقت اس زمانے کا اختلاف تھا کہ اختلاف تو کرتے تھے لیکن ملتے تو محبت سے یہ ان کے زمانے میں۔ تو آج وہ حدیث اختلاف و امت کی رحمت میری امت کا اختلاف رحمت ہے کہ ان کے زمانے کا یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یزید کا، امام اعظم ابو حنیفہ یزید کے متعلق سکوت کرتے، یزید کے متعلق سکوت کرتے، خاموش، کچھ نہیں کہتے۔ امام اعظم جن کے مقدم، لیکن امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد، اور اس اعتبار سے امام احمد بن حنبل اور امام اعظم کا رشتہ کا پر دادا اتحاد اور پر پوتے شاگرد۔ امام احمد بن حنبل ڈٹ کر یزید کے کفر کے کہتے اور کہتے ہیں کہ یزید کافر، اور صرف قیاس کی روشنی میں نہیں، اجتہاد کی روشنی میں نہیں، بلکہ قرآن کی نص سے وہ ثابت کرتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل یزید کے کفر کو قرآن کی نص سے ثابت کرتے ہیں، لیکن وہی دیکھا جائے کہ امام اعظم یزید کے متعلق سکوت کرتے ہیں۔ اختلاف بتانا مقصد کیا ہے؟ اختلاف، لیکن کبھی کسی کو کوئی گالی نہیں دی، کبھی کسی کو کوئی برا بھلا نہیں کہا۔ اختلاف رہا علمی میدان میں، لیکن جب محبت کا میدان آئے تو پھر گلے ملتے ہیں۔ ایک دوسرا مسئلہ آج کے زمانے میں، ایک سال میرے اس سال کے پہلے کفر اسماعیل تحریکی، مولانا اسماعیل تحریکی، ان کے کفر کا اللہ محمد خیر آبادی کا فتویٰ، ان کے کفر کا علامہ فضل خیر آبادی، مجاہدین آزادی، ان کا ان پر کفر کا فتویٰ ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ان کے کفر کے قائل نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ علامہ فضل خیر آبادی کفر کے قائل، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کفر کے قائل نہیں، پھر بھی ان کے درمیان محبت تھی، ان کے درمیان محبت تھی، ان کے درمیان ادب تھا۔ کفر کے قائل ہے ایک شخص، لیکن ایک شخص کفر کے قائل نہیں ہے، پھر بھی ان کے زمانے میں ادب تھا۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا زمانہ اور علامہ فضل خیر آبادی کا زمانہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اختلاف ہر دور میں ہوا ہے، اختلاف ہر دور میں ہوا ہے، لیکن جب اختلاف علمی میدان میں آیا تو پھر اختلاف ہوا، لیکن جب محبت کا میدان ہوا تو پھر گلے مل گئے۔ اور ایک مسئلہ جو رفع یدین کے سلسلے میں بیان کیا تھا، اس کو دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، تفسیر کے حوالے سے اور اختلاف بیان کروں، پھر میں اپنے موقع پر آتا ہوں، اپنے موضوع پر تفسیر کے حوالے سورہ نبأ کی آیت ہے اما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ امام قرطبی بیان کرتے ہیں کہ نبأ العظیم سے مراد کیا ہے، اختلاف کی صورت سے بیان کرو، یہ مثالیں دے رہا ہوں تاکہ مسئلہ واضح طور پر آپ کے ذہن میں رہے۔ یہ اختلاف ہر زمانے میں ہے، اس وجہ سے یہ مثالیں دے رہا ہوں۔ نبأ العظیم سے مراد کیا؟ قرآن میں جو نبأ العظیم، حضرت عبداللہ بن عباس کا ایک قول ہے کہ نبأ العظیم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ نبأ العظیم بڑی بڑی قول،
بڑی حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک روایت یہ ہے کہ نبوی العظیم سے قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت قتادہ وہ کہتے ہیں کہ نبوی العظیم سے قرآن بعثت رسول نہیں بلکہ حیات بعد الممات، حیات بعد الممات۔ ایک اور مسئلہ حضرت یہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے جس کو امام مجاہد نے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ نبوی العظیم سے قرآن نہ بعثت رسول ہے اور نہ حیات بعد الممات ہے بلکہ نبوی العظیم سے قرآن قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن۔ دیکھیے تین اور اختلاف کس سے کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس سے، جن کو فن تفسیر کا موجب سمجھا جاتا اور کہا جاتا ہے فن تفسیر کا موجب حضرت عبداللہ بن عباس، ان سے مخالفت، ان کی مخالفت اور ان سے اختلاف کر رہے ہیں حضرت قتادہ اور حضرت مجاہد، اور وہ کہتے ہیں کہ نبوی العظیم قرآن نہ بعثت ہے اور نہ حیات بعد الممات ہے بلکہ اس سے مراد قرآن مجید۔ یہ صورتیں ہیں، تمام صورتیں، ان صورتوں میں ساری صورتوں میں ایک چیز واضح ہے کہ ہر زمانے میں صحابہ کا ہو، تابعین کا ہو، تابع تابعین کا ہو، ائمہ کا جو زمانہ ائمہ کا ہو اور آج کا زمانہ قیامت تک کا جو زمانہ ہے، ان تمام زمانوں میں اختلاف ہوا اور اختلاف ہوگا ہر مسئلے، لیکن ان کا شیوا یہ ہے، ان کا شیوا یہ ہے، ان کا وسیلہ یہ ہے کہ اختلاف کرے لیکن محبت نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ موجودہ دور میں سب سے زیادہ مختلف، سب سے زیادہ موجودہ دور مسئلہ لاؤڈ اسپیکر کا محفل سامان ہے، وہ بھی مختلف تھی لیکن وہ موجودہ دور کا نہیں، پہلے کا اور پہلے سے یہ مختلف مسئلہ ہے۔ لیکن لاؤڈ اسپیکر کا مسئلہ یہ آپ کا 50 سال 100 سال کے اندر کا ہوگا، اس مسئلے میں اختلاف۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر پر اگر نماز پڑھانے کی بات تو مقتدیوں کی نماز حاصل ہے اور خود امام کی بھی نماز حاصل ہے، لیکن بعض دوسرے حضرات جس میں کثرت ہے وہ فرماتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نماز میں صحیح اور درست۔ اب کون ہے ان کا ذکر ہے۔ تو لاؤڈ اسپیکر ایک مسئلہ ہے جس میں کثیر اختلاف، چند ایسی زبان جن لوگوں نے لاؤڈ اسپیکر کے جواز کا قول کیا، ان میں سے سب سے پہلا میری عقیدت ان سے شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی آشر، ان کا مسئلہ اور ان کا فتویٰ لاؤڈ اسپیکر کے جواز کا۔ دوسرے مفتی کے مسائل جدیدہ، مفتی نظام الدین، ان کی اپنی تحقیق لاؤڈ اسپیکر کے جواز کا، اپنی تحقیق اور عمل دوسرا تحقیق بتا رہا ہوں۔ ایک مفتی سید شجاعت علی قادری، ایک مفتی سید افضل حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بریلی شریف کے صدر دارالفتہ کے صدر مفتی، ان کا اپنا فتویٰ لاؤڈ اسپیکر پر جواز کا۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد نور اللہ نعیمی، ان کا فتویٰ لاؤڈ اسپیکر کے جواز کا۔ حضرت مولانا مفتی شفیع اعظمی ساتھ یعنی عدم جواز کے قائل، اور بہت سے جن میں کثرت ہے، بہت سے ایسے مفتیان کرام ہیں جو جواز کے قائل۔ آخری وجہ کیا؟ آخر میں ایک بات بتاؤں گا، اس سے پہلے دہائی سمجھیں۔
مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نماز میں یہ نماز کے فساد کا باعث ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لاؤڈ اسپیکر کے استعمال سے تعلیم من الخارج کا سمجھ آتا ہے. تعلیم من الخارج کا مسئلہ سمجھ آتا ہے. یعنی جس طرح اگر امام نماز پڑھا رہا ہے کوئی باہری شخص جو نماز میں شامل نہیں وہ اگر لقمہ دے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے اور لقمہ قبول کر لے امام نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو ان کا یہ اپنا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے لاؤڈ اسپیکر کی آواز کو بعینی متکلم کی آواز تصور نہیں کرتے. مسئلہ سب سے یہی پورا مسئلہ اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر سے جو آواز جاتی ہے وہ متکلم کی آواز نہیں ہوتی, وہ غیر کی آواز, لاؤڈ اسپیکر کی آواز ہے. اور وہ کہتے ہیں صدائے باز کش, صدائے باز کش ان کا. ہم یہ کہتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر سے جو آواز جاتی ہے وہ یعنی متکلم کی آواز ہے, یعنی متکلم کی آواز. اس کی پوری وضاحت آپ کو اس وقت سمجھ میں آئے گی جب آپ لاؤڈ اسپیکر کی حقیقت سمجھیں. لاؤڈ اسپیکر میں تین چیزیں ہیں, ایک مائکروفون ہوتا ہے اور ایک ایمپلیفائر ہوتا ہے اور ایک لاؤڈ اسپیکر ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مائکروفون سے جو آواز گئی وہ ٹکرا کر وہی رک گئی. ان کا قول کیا ہے؟ لاؤڈ اسپیکر سے جو آواز نکالتے ان کا یہ اپنا. اب مزید میں ایسے سائنسدانوں کو قول پر بیان کروں گا اخیر میں کہ جو بعین کا قائل جو یہ کہتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز بعین ہی وہی آواز ہے جو متکلم کی آواز ہے. لیکن ہمارے نزدیک ہمارے علماء کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر میں جو آواز جاتی ہے وہ آواز ایمپلیفائر میں جاتی ہے, وہ آواز ایمپلیفائر. اس کی مزید تحقیق چونکہ مثالیں دے کر سمجھانا تھا تبھی سمجھ میں آتی ہے. لاؤڈ اسپیکر سے آواز گئی وہ آواز ایمپلیفائر میں گئی, ایمپلیفائر, اور پھر وہ ایمپلیفائر مائکروفون کی آواز کی بجلی کو پاور دے کر اس کو لاؤڈ اسپیکر میں پہنچاتا ہے. کہاں پہنچا ہے؟ اور پھر وہ لاؤڈ اسپیکر آواز لیکن تو پتا چلا کہ ایمپلیفائر یہ گویا کہ ایک قاصد ہے جو مائکروفون کی آواز کو لے کر لاؤڈ اسپیکر پر پہنچاتا ہے. اس کا کام متکلم کی آواز کو روکنا نہیں, اس کا کام متکلم کی آواز کو لے کر لاؤڈ اسپیکر تک پہنچاتا ہے. اب سمجھ میں آیا؟ سمجھ نہیں آیا؟ ہمارے نزدیک چونکہ ایمپلیفائر وہ قاصد ہے لیکن ان کے نزدیک ایمپلیفائر یہ رکاوٹ ہے. وہ کہتے ہیں متکلم کی آواز کہیں ایمپلیفائر تک رک گئی اور وہاں سے دوسری آواز آئی. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمپلیفائر یہ قاصد ہے, رسول ہے. اس کا کام مائکروفون سے آواز لے کر ایمپلیفائر تک پہنچانا اور ایمپلیفائر کا کام لاؤڈ اسپیکر تک آواز کو پہنچانا. بس اس بات کو سمجھ لیا تو سارا مسئلہ. اب یہ بات پورا انحصار وہ عین الغیب جیسا کہ حضرت نے پورا انحصار مسئلے کا پورا انحصار عین الغیب. جن لوگوں نے عین کا اقرار کیا وہ جواز کے قائل ہو گئے اور جن لوگوں نے غیر کا اقرار کیا وہ اپنی جواز کے قائل. بس ایسے چند سائنسدانوں کا سائنٹسٹ کا قول ہے جو لاؤڈ اسپیکر کی آواز کو بے نہیں متکلم کی آواز سمجھتے ہیں. جناب محمد رفیع احمد خان صاحب BSc سابق پروفیسر انجینئرنگ کالج مسلم یونیورسٹی, CMG فائنل گریڈ لندن, MPABS اسپیشل ٹرین ان ٹیلی کمیونیکیشن جرمنی. ان کا قول مکبر الصوت یہ مکبر الصوت لاؤڈ اسپیکر اور ان کو مکبر الصوت کہتے ہیں. مکبر الصوت کی آواز مکبر الصوت سے آواز آنے کے لیے کم و بیش وہی حالات کار فرما ہوتے ہیں جو ایک شخص سے دوسرے تک
ٹیلی فون میں بات کرنے میں ہوتی ہے. ان کے نزدیک محمد رفیع احمد خان KPFC سابق پروفیسر انجینئرنگ کالج ان کا قول کیا ہے؟ ان کا قول یہ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر یہ ٹیلی فون لاؤڈ اسپیکر اور ٹیلی فون کے متعلق اعلیٰ فاضل علی کا قول ہے کہ ٹیلی فون کے متعلق یہ ہے کہ اگر ٹیلی فون پہ بات کرنے والا شخص سامنے موجود ہو تو اس کی بات معتبر ہو. اب میں پوچھنا یہ چاہوں گا اعلیٰ فاضل علی کی ٹیلی فون سے بات کو متکلم کی آواز تسلیم کرتے ہیں اور جناب رفیع احمد خان صاحب فرماتے ہیں کہ ٹیلی فون کی جو آواز ہوتی ہے اسی طرح لاؤڈ اسپیکر کی آواز اسی طرح لاؤڈ اسپیکر کی آواز ہے. جب لاؤڈ اسپیکر کی آواز ٹیلی فون میں اعلیٰ فاضل علی کی احسانیت ہے تو پھر لاؤڈ اسپیکر میں کیوں بڑی احسانیت ہے؟ دوسرا جناب شیر علی صاحب ایم اے پروفیسر محکمہ سائنس ان کا لاؤڈ اسپیکر کے ڈائل سے جو آواز دور تک جاتی ہے وہ بے عینی متکلم کی آواز ہے. وہ بے عینی متکلم کی آواز ہے. چونکہ لاؤڈ اسپیکر کے مسئلے کا دار و مدار یہ سائنسدانوں کے قول کے مطابق اگر وہ عینیت کا قول کرتے ہیں تو پھر مسئلہ پورا واضح ہے ہمارے مومن کا, اور اگر غیریت کا قول کرتے ہیں تو اب سائنسدانوں پر پورا انحصار ہے تو ان کے قول کو جائے. جناب شیر علی صاحب ایم اے پروفیسر محکمہ سائنس لاؤڈ اسپیکر کا ان کا قول لاؤڈ اسپیکر کا ڈائل سے جو آواز دور تک پہنچ جاتی ہے وہ بے عینی متکلم کی آواز ہے. بے عینی متکلم کی آواز. جب بے عینی متکلم کی آواز ہوتی ہے تو پھر اس کے استعمال سے نماز میں مختلف کے حرکات انتقالیہ کرنے کی وجہ سے نماز کی جناب مسعود رفیع صاحب PSC کراچی وہ کہتے ہیں جو آواز آلائے مخبر صوت کے ذریعے دور تک پہنچتی ہے جو آواز لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے دور تک پہنچتی ہے وہ بے عینی ہی بولنے والے کی آواز ہوتی ہے. بے عینی ہی بولنے والے کی آواز ہوتی ہے اور کسی صورت سے کسی قسم کا عکس نہیں اس سے انکار ہے. کسی صورت سے کسی قسم کا عکس نہیں. یعنی ایسا مت کہیے کہ لاؤڈ اسپیکر میں متکلم کی آواز بھی تو ایمپلیفائر تک تو آواز رک گئی بلکہ ایمپلیفائر میں اس آواز کو لے کر کھڑا ہے بس حیثیت سے یہی نہیں متکلم کی آواز. جناب الطاف علی صاحب MSc امریکہ ان کا بذریعہ لاؤڈ اسپیکر جو آواز دور تک سنائی دیتی ہے وہ بے عینی ہی متکلم کی آواز. اصل آواز میں کوئی تبدیلی نہیں. اصل آواز میں کوئی تبدیلی نہیں. ان کا یہ بے عینیت کے قائل. ایک اور جی ایک اعلیٰ حضرت فاضل علی ان کے نزدیک گنبد کے اندر یا پہاڑ یا چٹنی چکری دیوار کی بات اور کبھی صحرا میں خود آواز پلٹ کر سنائی دے جسے عربی میں صدا کہتے ہیں. آگے فرماتے ہیں بہرحال کچھ صحیح اتنا یقینی ہے کہ آواز وہی آوازیں ہوتی ہے. گنبد میں اگر کوئی انسان آواز دے تو آواز بولتی اور پھر وہی آواز متکلم کو سنائی دے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ گنبد کے اندر جو آواز پلٹ کر آتی ہے اس آواز میں کوئی تبدیلی نہیں. ایسا نہیں کہ یہ گنبد کی آواز ہے بلکہ یہ آواز اسی متکلم اور اسی بولنے والے کی آواز. ایک اور حضرت صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول اس قول کو بیان کر کے یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ لاؤڈ اسپیکر کا جواز اور عدم جواز کا مسئلہ کیا ہے. حضرت صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لاؤڈ اسپیکر اور ٹیلی فون کے متعلق کیا اس وقت لاؤڈ اسپیکر کے ناجوازی کی وجہ اب تک ذہن میں نہیں آئی. ان کا قول کیا ہے لاؤڈ اسپیکر کے ناجوازی کا جو مسئلہ ہے وہ اب تک میرے ذہن میں نہیں آیا. آگے بعضوں نے اسے تعلیم من الخارج تسلیم کیا. بعضوں نے اسے تعلیم من
خواہش تسلیم کیا مگر فقیر کے نزدیک یہ غلط ہے. گویا کہ حضرت شمس الشریعہ فرماتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر سے جو آواز ہوتی ہے وہ آواز در حقیقت متکلم کی آواز ہے. اور آگے فرماتے ہیں مگر فقیر کے نزدیک یہ غلط ہے. اس کو تعلیم دیا خارج اس وقت کہہ سکتے کہ آلہ خود بخود بولتا لاؤڈ اسپیکر خود بخود بولتا اس وقت اس کو تعلیم دیا خارج کہتے اور پھر اس کی بنیاد پر نماز فاسد ہو جاتی اور وہ آواز اسی کی آواز ہوتی مگر ایسا نہیں بلکہ یہ آواز حقیقت اس تعلیم کی ہے جو بول رہا. اور پھر ٹیلی فون کی مثال دیتے ہوئے اس طرح یہ اعلیٰ مکمل صوت ایمان کی آواز پر پہنچانے کا ذریعہ اور آواز وہی آواز ہے جو متکلم کیا. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خود حضور صدر الشریعہ کے نزدیک یہ مسئلہ تھا اور کہتے ہیں فتوا تھا جیسا کہ میرے نزدیک یہ غلط ہے. ان کے اس قول سے سمجھ میں آتا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز بیائی نہیں متکلم کی آواز ہے. یہ گائیڈ کی آواز نہیں نہ خود لاؤڈ اسپیکر کی آواز ہے. یہ تو ایک بات ہے جن کو اب میں ایک مسئلہ بیان کروں گا اور لاؤڈ اسپیکر کی اہمیت کو میں کو نہیں نقل کر رہا ہوں نا ٹھیک ہے. مولانا شہاب الدین جانے انہوں نے لاؤڈ اسپیکر کی آواز کی اہمیت کو قرآن سے سمجھا. وہ کہتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز یہ بے عین ہی بولنے والے کی آواز ہے. وہ قرآن کی آیت بیان کرتے ہیں قرآن کی آیت ہے یومن جب دائی الى شیء نور خشعا ابصارهم یخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر مرجعين الى الدار يقول الكافرون هذا يوم عسير. اس آیت کا ترجمہ یہ کہ جس دن بلانے والا کوئی بلائے گا بلانے والا قیامت کے دن سور ہوگا قیامت کے دن سور ہوگا اور وہی مخلوق کو بلانے کا ذریعہ. یہ کہتے ہیں کہ جس دن قیامت کے دن جو سور ہوگا جائے گا تو وہ آواز جو مخلوق سنے گی وہ آواز فرشتوں کی ہوگی یا سور کی ہوگی. فرشتوں کی ہوگی یا سور کی ہوگی وہ آواز. تمام مفسرین میں اس کا حوالہ دے سکتا ہوں. تمام مفسرین کرام نے یہ بیان کیا کہ اس آیت میں جو داعی ہے بلانے والا اس سے مراد فرشتے اس سے مراد فرشتے. تو مخلوق تک آواز کس کی پہنچ رہی ہے؟ اگر آپ سور سے آواز یہ سور کی مانتے ہیں تو ایسی صورت میں مخلوق تک پہنچنے والی آواز یہ سور کی ہوگی اور پھر ایسی صورت میں اس کی تفسیر فرشتوں سے کرنا یہ غلط ہے. لیکن مفسرین کرام نے اس آیت مقدسہ کی تفسیر کیا ہے کہ اس آیت مقدسہ سے مراد وہ سور نہیں بلکہ وہ سور پھونکنے والا سور پھونکنے والا. میں پوچھنا چاہوں گا مخلوق تک آواز پہنچی سور کے ذریعے لیکن مفسرین تفسیر کرتے ہیں کہ وہ آواز جو پہنچی وہ فرشتے اس کی فرشتے. اگر سور کی آواز ہوگی تو پھر مفسرین فرشتے کی تفسیر نہ کرتے ہوئے یہ ایک تجربہ ہو. آخر میں ایک سوال ہو اگر اللہ اس بس یہی کاش تھا اگر لاؤڈ اسپیکر کی آواز ہماری آواز نہیں ہے لاؤڈ اسپیکر کی آواز ہماری آواز نہیں ہے اور ایسی صورت میں میں یہاں کفر کروں معذاللہ آپ کا فتویٰ کیا؟ دوسری بات لاؤڈ اسپیکر پر اب کفر کا فتویٰ لگوں گی. اگر آپ کے نزدیک لاؤڈ اسپیکر کی آواز بولنے والے کی آواز نہیں ہے تو اب لاؤڈ اسپیکر پر کفر کا فتویٰ نہیں لگنا چاہیے. اگر کسی شخص کی تقریر یوٹیوب پہ موجود اگر کسی کی تقریر یوٹیوب میں موجود ہے
تو وہ تقریر لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے موجود ہے۔ اب اس یوٹیوب پر تقریر کی بنیاد پر کسی کو فتویٰ مت لگا، کیوں؟ اس لیے کہ لاؤڈ اسپیکر، اس لیے کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز آپ کے نزدیک ان کی آواز نہیں ہے۔ مان لیں کفر کا ارتکاب کسی نے کر لیا، کفر کا ارتکاب کسی نے کر لیا لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے، تو پھر آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ آواز ان کی آواز ہے ہی نہیں، یہ تو لاؤڈ اسپیکر کی آواز ہے، فتویٰ لگایا لاؤڈ اسپیکر۔ السلام علیکم۔ فاروق اعظم حضرت عبداللہ
دسیوں مسائل کے اوپر امام اعظم جیسے اپنے دعویٰ استاد سے ان دونوں بزرگوں نے اختلاف کیا، فرق نہیں کرا ہوا. یہ دیکھیں گے امام شافعی بیٹھے ہیں، مفتی بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے کہ میں جو یہ کہہ رہا ہوں صحیح ہے کہ نہیں. اور مفتی صاحب کے پاس بعض اس میں اگر کوئی فتویٰ آئے گا بعض مسائل پہ تو یہ صاحبان کے مسلک کے فتویٰ دیں گے. صاحبان کو کس کو کہتے ہیں؟ امام ابو یوسف، امام محمد، امام حسن. جب اتنے بڑے استاد اعظم سے اس دور میں ان دونوں بزرگوں نے اختلاف کیا اور انہوں نے نہیں برا مانا، تو آج یہ کہا جائے کہ یہ فلانے صاحب کا فتویٰ ہے، یہ بالکل قبول کا والی بات ہے. اور یہ بات صرف اللہ تعالیٰ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کے علاوہ کسی کا قول پر نہیں. ہر کے تحقیق کا دروازہ صبح قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے. وہاں یہ نہیں چلے گا کہ یہ فلانے صاحب کا قول ہے، فلانے مولانا صاحب کا قول ہے، یہ بالکل نہیں چلے گا. قرآن اور حدیث لے آؤ، ہم مان لیں گے، لیکن فلانے مولانا صاحب کو پڑھ دو گے تو وہ بالکل یہ بات تسلیم نہیں ہوگی. سما پر آپ کو بتاؤں گا ہندوانی میں 1.5 سال پہلے ایک مناظرہ ہوا. کون تھا مسلم؟ مفتی احمد اللہ شفیع ہمارے ساتھ شیخ الحدیث کے اپنے حدیث میں فرماتے ہیں. وہ مولانا انتخاب اور اوپر سے قریب 50 علماء کی جماعت پورے کروانے سے. مجھے پتا تھا کہ آخر میں کیا کہیں گے کہ مولانا احمد اللہ نے پورا کورس شروع کیا. علامہ ناموسی کو کوٹ کیا، ان کو کوٹ کیا، رحمتانی کو کوٹ کیا، ان کو کوٹ کیا، ان پاس کوئی جواب نہیں تھا. آخر میں ان کے پاس 3 تھا. انہوں نے کہا لیکن صاحب اس میں تو آرام پڑھا تب میں بولا، میں نے کہا میں نہیں پڑھتا. تو کہا یہ اختلاف اس کو مانتے ہیں، جن مولانا کو آپ تک ہم کوٹ کرتے ہیں علامہ ناموسی کو کوٹ کیا ہے اور جان کر کے بتانے رسمیہ اٹھا کر کے دیکھ لو. علامہ ناموسی کو فاضل بریلوی نے کیا لکھا ہے؟ مختومنا و شیخنا. جس کو انہوں نے مختومنا و شیخنا لکھا ہے وہ اس کو مشہور جائز قرار دیا. سنا کے مسئلے میں ابھی معصوم بول رہے ہیں، یہ بات تبدیل ہوگی تو اس چیز میں نہیں ہونا. تو سمجھ کی اس بات کو مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اور اللہ تعالیٰ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے. یہ اس کو دوسری طریقے سے یہ سمجھیے کہ فرشتوں اور انبیاء کی ذات جو ہے وہ معصوم من الخطا ہے. باقی سیدنا ابوبکر صدیق سے بھی خطا ہوتی ہے جو جا کے کبھی ممکن ہے. امکان موجود ہے، امکان جہاں خطا کا نہیں ہے وہاں کون ذات ہے؟ معصوم کون ہے؟ اہل سنت میں اور اہل حقیقت میں کیا فرق ہے؟ بتاؤ. اہل سنت جو ہے معصوم کس کو سمجھتے ہیں؟ فرشتوں اور انبیاء کو. اور وہ ائمہ کو سمجھتے ہیں معصوم. کہتے ہیں نا کچھ نہ ائمہ معصومین نہیں سمجھتے معصوم. ہم جب سیدنا ابو صدیق کو منظر ہے روز ہر جمعے میں خطبے میں کا نام پڑھتے ہیں کہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل شخصیت ہے. جب وہ معصوم نہیں ہمارے نزدیک میں، اہل سنت کے نزدیک میں معصوم. اہل سنت کے نزدیک صرف انبیاء کے ساتھ ہے اور فرشتوں کے. باقی سب سے پتہ ہو جائے گی جگہ کی ان اساس سے پتہ کبھی نہیں. بات کے علاوہ Thank you.